اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم قیامت کی ایک اہم ترین نشانی غزوہ ہند کے بارے میں بات کریں گے۔ غزوہ ہند جو کہ قیامت کی علامات کبریٰ میں شامل ہے۔ غزوہ ہند ہے کیا، اسے غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے، یہ کب شروع ہوگی اور کہاں سے شروع ہوگی، یہ سب جانیں گے آج کی ہم اس معلوماتی ویڈیو میں۔ ناظرین، غزوہ ہند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق ایک جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی برصغیر میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی، اس لیے اس کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کی عظیم فتوحات کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بہم تک پہنچائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ دین کی آیات مبارکہ کی تفسیر میں جو کہ کثرت سے قرآن پاک میں آئی ہے، غزوہ ہند کا ذکر فرمایا ہے۔ آخری زمانے کی بین الاقوامی جنگوں کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ اس کا سب سے پہلا معرکہ غزوہ ہند ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ معرکے 9 یا 10 سال تک جاری رہیں گے اور اس کا آخری معرکہ ایلیا یعنی القدس میں لڑا جائے گا، اور اس آخری معرکے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سجدہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند دراصل بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے کا آغاز اور غزوہ دین کی ابتدا ہے۔ اور غزوہ ہند علامت کبریٰ کیونکہ غزوہ ہند کی فاتح فوج ایلیا یعنی القدس جائے گی، جو کہ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوج سے مل جائے گی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ غزوہ ہند علامت قیامت کبریٰ یعنی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا مگر یہ کہ وہ ایلیا یعنی القدس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ہی رات میں معاملات کو درست فرما دیں گے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی تکمیل ہونا ابھی باقی ہے۔ غزوہ ہند آخری زمانے میں بین الاقوامی جنگوں کے سلسلے کا آغاز ہے، جن عالمی جنگوں کے سلسلے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس غزوہ کی تکمیل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس جنگ کو غزوہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں حضرت امام مہدی اور امت کی روحانی طور پر رہنمائی فرمائیں گے۔ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر رہنمائی فرما رہے ہوں گے، اس لیے اس کا نام غزوہ ہند ہے۔ اس غزوہ ہند میں بہت سے مجاہدین اس پوری روح زمین سے آئیں گے۔ مدینہ شریف میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت کا بے قراری سے انتظار کر رہے ہیں، جس طرح کہ ان کے آباء و اجداد اور صحابہ اکرام بار بار یہ ناظرین، حدیث مبارکہ کے مطابق غزوہ ہند کی بڑی شرط یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں چین بھی شامل ہو جائے گا۔ حضرت امام قرطبی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ ناظرین، اس غزوہ کی سب سے اہم شرط یہ بھی ہے کہ اسلام اور عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے تمام عالم کفر متحد ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی فضیلت بیان نہیں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل شہداء شہدائے بدر ہیں یا شہدائے غزوہ ہند۔ جو فوج غزوہ ہند لڑی، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ ناظرین گرامی، غزوہ ہند کی خوشخبریاں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام غزوہ ہند میں شامل ہونے کی خواہش اور تڑپ رکھتے تھے
تاریخ اسلام میں صحابہ کرام سے لے کر بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں نے ہند کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اس غزوہ کو پا سکے، اور یہی وجہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے خوشبو آتی ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ میں عرب میں سے ہوں مگر عرب مجھ میں سے نہیں، میں ہند میں سے نہیں مگر ہند مجھ میں ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نے غزوہ پایا تو میں اپنا نیا مال اور اپنے آباء و اجداد سے میراث میں ملا ہوا مال بیچ دوں گا اور اس جنگ میں شریک ہو جاؤں گا۔ پس جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور ہم واپس لوٹیں گے تو میں آگ سے زاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ جب وہ لشکر شام آئے گا تو اس میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پائیں گے۔ میں ضرور اس بات سے حرص کروں گا کہ میں ان سے قریب ہوں اور ان کو خبر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی صحبت اختیار کر لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم میری امت میں سے جو ہند پر حملہ کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ جو ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ ناظرین، اس موجودہ دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو قرآن و حدیث اور دور فتن اور دجالی دور کہا گیا ہے۔ دجل کا معنی ہے ایسا دھوکہ جو نظر نہ آئے، اور اس وقت پوری امت ایسے دھوکے اور فتنوں میں جکڑی ہوئی ہے مگر نہ ہی ان کو دھوکے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی فتنے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں اور دھوکوں سے دور رکھے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔